خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، آگاہ ہیں، آشنا ہیں کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک نماز کے مسائل قسط نمبر 6 آپ احباب کی پیش خدمت کرنے کی جسارت کروں گا، اور حسب مزاج اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، پورے انہماک سے، پوری توجہ سے بات کو سماعت فرمانا، اور دوسری بات، میرے پیش کردہ دلائل و مسائل میں کسی بھی قسم کا وہم ہو
تردد ہو، شک ہو، تو جمعہ کے بعد بیٹھ کے مسئلہ سمجھا بھی جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کا طریقہ امت کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا کچھ حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پچھلا جمعہ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بندہ دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جب فاتحہ کی قرات شروع کرتا ہے تو بات پہنچی تھی الحمدللہ رب العالمین تک۔ ایک بات یاد رکھیے، نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے کا طریقہ، سلیقہ اور نماز کا ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ جس بندے کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، اس بندے کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں اپنی زبان سے کیا الفاظ کہہ رہا ہوں اور میرا مخاطب کون ہے، میں کن سے مناجات کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو تم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے والے کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ تو ہماری بات پہنچی تھی الحمدللہ رب العالمین تک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب الحمدللہ تمام تعریفیں، کوئی بیٹھ کے تعریف کرے وہ بھی اللہ کی، کوئی کھڑا ہو کے تعریف کرے وہ بھی اللہ کی، کوئی دکان پہ کرے وہ بھی اللہ کی، کوئی نماز کی شکل میں کرے وہ بھی اللہ کی، کوئی صوم و صلات کی شکل میں کرے وہ بھی اللہ کی، کوئی گھر میں بیٹھ کے کرے وہ بھی اللہ کی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب بات کو ذرا توجہ کیجیے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، جنوں کا جہان علیحدہ ہے، فرشتوں کا جہان علیحدہ ہے، انسانوں کا جہان علیحدہ ہے، طیور کا جہان علیحدہ ہے، وحوش کا جہان علیحدہ ہے، حشرات الارض کا جہان علیحدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جنوں کو پالنے والا، انسانوں کو پالنے والا، درندوں کو پالنے والا، چرندوں کو پالنے والا، پرندوں کو پالنے والا، حتیٰ کہ حشرات الارض کو پالنے والا، سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیوں کو پالنے والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ایک گھر کو نہیں، ایک گلی کو نہیں، ایک خاندان کو نہیں، ایک علاقے کو نہیں، ایک ملک کو نہیں، جناب ایک بر اعظم ایشیا کو نہیں، اللہ فرماتی ہے ایک مخلوق کو نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں سبھی کو پالنے والا ہے، وہ خشکی میں رہنے والی ہو، وہ تری میں رہنے والی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ اور اس کی مثال سمجھنے کے لیے بالکل آسان طریقہ، ہر مخلوقات کی ضروریات علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ انسانوں کی ضروریات علیحدہ، ان کا کھانا پینا انداز مختلف، خوراک مختلف، جنوں کا کھانے پینے کا، رہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مختلف، جانوروں کا مختلف، درندوں کا مختلف، پرندوں کا مختلف، سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیوں کا مختلف۔ لیکن رب اسے کہتے ہیں جو ہر مخلوق کو اس کی جسمانی ساخت کے مطابق
ماحول بھی عطا کرے اور ان کو کھانا بھی کھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آج کسی کا بیٹا 2 4 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ کما لے، گلی والے، گھر والے، بہنیں، بھائی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو جو مالک سارے جگ کو پالنے والا ہے، جو مالک سارے جگ کو ماحول دینے والا ہے، جو مالک سارے جگ کو طرح طرح کی نعمتیں دینے والا ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے زبان حرکت کیوں نہیں کرتی؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ، یہ ایسا کلمہ ہے، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، تملأ المیزان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ترازو لیا جائے، ترازو میں الحمدللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے، الحمدللہ کہنے سے بندے کا نیکیوں والا میزان بھر جاتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمت کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو نماز میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو میری پرورش کرتا ہے، جو مجھے پالتا ہے، لیکن بازار میں جا کر کے کسی بڑے کے پاس جا کر کے اپنے وائلٹ میں پرچی رکھواتا ہے، کسی سے تویز کرواتا ہے، اپنے شاپ کے جناب کاؤنٹر پہ پرچی کو لٹکا دیتا ہے، اپنے وائلٹ میں ایک تویز کو رکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے فلاں نے کہا تھا یہ پرچی اپنے پاس رکھو تمہارا رزق ختم نہیں ہوگا۔ مسجد میں نماز میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں دکان بند کر کے بھی کہہ رہا ہوں، مسجد میں آ کے کہہ رہا ہوں اگر مجھے رزق دیتا ہے، مجھے تو پالتا ہے، تو اللہ تیری ذات پالتی ہے، لیکن باہر جا کر کے کسی سے پرچی لیتا تھا کہ میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس سے مانگو جو کسی کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا، اس سے مانگو جو صرف پاکستان والوں کو نہیں، صرف انسانوں کو نہیں، حیوانوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، درندوں کو نہیں، پرندوں کو نہیں، حتیٰ کہ 18,000 کے لگ بھگ جو مخلوقات ہیں ان کو ہمہ قسم کا کھانا عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نماز میں کہہ دیا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، مجھے پالنے والا تو ہے، لیکن باہر جا کر کے رزق کی تلاش میں کبھی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ٹیکتا ہے، کبھی کسی سے پرچی لیتا ہے، کبھی کسی سے دھاگا کرواتا ہے، کبھی کسی سے تعویذ لیتا ہے، مجھے کوئی ایسا دھاگا، تعویذ، پرچی، تمیمہ کر کے دے جس کی وجہ سے میرے کاروبار میں اضافہ ہو۔ مسجد میں کہہ رہا تھا اللہ پالتا تو ہے، رزق میں اضافہ تو کرتا ہے، کھلاتا تو ہے، باہر جا کے اپنے الفاظ بدل گیا، اپنا وعدہ بدل گیا۔ اگلی آیت پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا تھا نا، کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ گناہگار بہت زیادہ ہوں لیکن اس کے باوجود میری ذات پہ تیرا رحم ہے، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، سنن کی پرواہ نہیں کی، فرائض کی پرواہ نہیں کی، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، تو ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے پرواہ نہیں کی، اس کے باوجود بھی اللہ تو نے لینے کے لیے مجھے سانس بھی دیا، پینے کے لیے پانی بھی دیا، زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی دی، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کپڑے نہیں بلکہ خوبصورت کپڑے عطا کیے۔ اللہ یہ تیرا مجھ پہ رحم ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ ہے وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اب حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت جمعہ کے دن کو آئے گی، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے انسان اور جن کے ہر جمعہ تمام مخلوقات پریشان ہوتی ہے کہیں آج قیامت نہ ہو، سوائے انسان اور جن کے، اور قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا۔ مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو قیامت تو جمعہ کو آئے گی تو اللہ جمعہ کے دن کا مالک ہوا، تو جمعرات کا مالک کون ہے؟ بات کو سمجھیے، بدھ کا مالک کون ہے؟
دیگر ایام کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت جمعہ کے دن کو آئے گی۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو 50,000 سال کے دن کا مالک ہے وہ 24 گھنٹے پر مشتمل دن رات کا مالک نہیں ہو سکتا؟ کسی نے غلط سکھا دیا یہ جمعرات یہ بزرگوں کا دن ہے، در در پہ دستک ہو رہی ہے، دروازہ دروازہ کو نو کیا جا رہا ہے، آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے۔ کیا جمعرات ہے؟ تو یہ بزرگوں کا دن ہے۔ کس نے بتایا بزرگوں کا دن ہے؟ دن بھی اور رات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ شریعت میں جمعرات کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کائنات شریعت میں جمعرات کا مقام 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث، جمعرات کو اللہ کے نبی سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دیگر جو مدارس ہیں ہماری سٹی میں، جمعرات کو بچوں کو گھر جانے کے لیے چھٹی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ بدھ کو بھی کر سکتے ہیں، منگل کو بھی کر سکتے ہیں، سوموار کو بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کو کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی جمعرات کو سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ اور دوسری، نبی کائنات علیہ السلام جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بس یہ فضیلت ہے۔ دروازے دروازے پہ نوک کرنا، دستک دینا، مانگنا یہ بزرگوں کا دن ہے، غلط بات ہے۔ مالک یوم الدین اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم۔ دنیا میں ہر بندہ دوسرا چودھری تھا، ہر بندہ اپنے آپ کو صدر مانتا تھا، ہر بندہ اپنی جناب چدراہٹ کا سکہ چلانا چاہتا تھا۔ قیامت کے دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو جواب ملے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس زبردست اکیلے رب کی بادشاہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جن پہ آج فخر و مان کرتے ہو نا، جن کو راضی کرنے کے لیے، جن سیاستدانوں کو، جن دوستوں کو، جن گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کا دن ہوگا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ آج حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تاکہ میرے بچوں کا فیوچر بن جائے، مستقبل بن جائے، میرے بچے گلی محلے معاشرے میں ایک نام پیدا کریں، عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ اپنے کا حق دیکھا، نہ بگانے کا حق دیکھا، بس اکٹھا کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتی ہے تیرے باپ کی سوچ ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کا دن ہوگا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو نماز میں کہہ دیا مالک یوم الدین، اللہ دنیا میں بڑی بڑی پگڑی والے موجود ہیں، بڑے بڑے آستانوں والے موجود ہیں، اللہ دنیا میں بڑے بڑے عالم موجود ہیں، لیکن بزرگی تیرے لیے ہے، قیامت کا مالک تو رب ہے کہ اس کے بعد کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارا جمعہ سمجھ نہیں آیا؟ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے یہ 2 آیات کا ترجمہ یاد کر کے لے جائیں۔ تمہیں ایک بھی مسئلہ یاد نہ ہو، اللہ کے لیے یہ 2 آیات کا ترجمہ یاد کر کے لے جائیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں قرآن کریم میں نبی کائنات نے فاتحہ کو قرآن کی ماں کہہ دیا۔ جو کچھ 6348 آیات میں بیان ہوا ہے، 114 سورتوں میں بیان ہوا ہے، سارے قرآن کا خلاصہ لب لباب اللہ نے فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ اور جس بندے کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آ جائے، اللہ کی قسم ترجمہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھ لے، وہ بندہ کبھی شرک کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو شریعت کہتی ہے جو تم نماز پڑھتے ہو اس کا ترجمہ بھی یاد کرو۔ شرک کی نفی کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنس کی ضرورت نہیں، ہر مسجد کا امام اپنے نمازیوں کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سکھا دے، نمازی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لے، اللہ کی قسم ملک پاکستان سے شرک کی بلا ویسے ختم ہو جائے گی۔ بات کو سمجھیے، ہمارا اصول یہ ہے پہلے فعل ہوتا ہے
پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ جو اسکول کالج یونیورسٹی پڑھے ہیں مدارس میں وہ اس بات کو سمجھیں گے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اصل عبارت تھی نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، نستعین کا مدد مانگتے ہیں ہم آپ سے۔ لیکن قرآن کے اندر ایسے نہیں لکھا۔ اللہ نے جو اسلوب، جو طریقہ اپنایا، سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ ایاک نعبد، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے مفعول لایا۔ ایاک بعد میں آنا تھا، اللہ پہلے لے آئے۔ ایاک نعبد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، فرمایا ایاک، خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نا، ایاک نعبد، خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ شان، مقام، مرتبہ، عزت، عظمت، رفعت، بلندی جناب محمد رسول اللہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علاوہ تمام نبیوں سے زیادہ، اللہ کی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ عزت، عظمت جناب محمد رسول اللہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علاوہ پیغمبر کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سجدہ کرنا چاہا، بلکہ حدیث میں آتا، اس نے کہا اللہ کے نبی فلاں علاقہ میں گئے تھے، لوگ اپنے رہبر کو، رہنما کو سجدہ کرتے ہیں، تو نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ میں نبی نہیں ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، اللہ کے بعد میرا مقام ہے، لہذا تم مجھے سجدہ کرو نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں نبی حکم دیتا بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرتی۔ تو خامد کا مقام زیادہ ہے محمد رسول اللہ کا؟ اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ نبی کائنات کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ نماز میں اس نے وعدہ کیا تھا ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ رکوع تیرے سامنے کریں گے، اللہ سجدہ تیرے سامنے کریں گے، اللہ قیام تیرے لیے ہوگا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فرما برداری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اگر قیام کرنا تو صرف اللہ کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب بچے اسکول کالج میں جاتے ہیں نا، ٹیچر جو ہی انٹر ہوتا ہے کلاس میں، تو سارے اسٹوڈنٹ، سارے طالب علم ٹیچر کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بچے اسکول کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ٹیچر ہے، بچے سارے کھڑے ہو گئے، یہ درست نہیں ہے۔ دو حوالے سنیے۔ پہلی بات، اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ اور مسند امام احمد میں روایت ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو پسند ہو کہ اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، اس بندے کو چاہیے کہ اپنی آمد پہ لوگوں کو کھڑا کر دے۔ جس کا دل کرتا کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے، تو جو اس کی آمد پہ کھڑا ہو جائے اسے منع نہیں کرتا، اس کا دل کرتا کہ میری آمد پہ لوگ کھڑے ہوں، نبی کائنات نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اگر کوئی مہمان آیا 2-4 قدم آگے چلے جائیں، اس کا استقبال کریں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ استقبال کرنا جائز ہے، اقبال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے نعبد ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، قیام میرے لیے، ہمہ وقت تعریفیں میری کرے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد کہنا جائز نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں،
قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نبی کائنات سواری پہ تشریف فرما تھے، حدیث پہ غور کیجئے، مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے اور جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی کائنات سواری کے اوپر بیٹھے ہیں، میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں جس کو میں حدیث کا نام دے کے بیان کر رہا ہوں، اپنی اس ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی کائنات سواری کے اوپر بیٹھے ہیں تو پیچھے نبی کائنات کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرمائے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ان کو چند باتیں کہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا غلام اولمک کلمات ینفعک اللہ بہن، بچے میں تمہیں ایسی باتیں نہ سکھاؤں اگر تو ان پہ عمل کرے گا تو اللہ تجھے فائدہ دے گا۔ مختلف باتیں نبی کائنات علیہ السلام نے بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، تمہیں زندگی میں جب بھی سوال کرنا ہے ما فوق الاسباب تو اللہ کی ذات سے سوال کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تجھے جب بھی یا مدد کی ضرورت پڑے، جب بھی مدد کا نعرہ لگانا ہو تو یا اللہ مدد کہنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کائنات کے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ما فوق الاسباب مدد نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں سننے کو بڑے نعرے ملتے ہیں، میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، دکھ بیان کر رہا ہوں۔ جب نبی کائنات نے فرمایا یا اللہ مدد کا نعرہ لگانا ہے، ہمیں یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ مدد کا لفظ بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نماز میں پڑھ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرتا ہوں اور اللہ مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ بازار میں گیا، دکان میں گیا، چوک میں گیا، چرستے میں گیا، گھر میں گیا، ڈیرے میں گیا، حویلی میں گیا، ادھر جا کے کسی اور کا نام لے کر کے مدد مانگ رہا ہے۔ نماز میں کچھ اور تھا، ادھر کچھ اور ہے، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاش کی طرح شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ نماز میں وضو کیا تھا، باب وضو تھا، پہلی صف کا نمازی تھا تو کہہ رہا تھا اللہ میں گریہ زاری سے کہہ رہا ہوں، مدد بھی تجھ سے مانگوں گا، عبادت بھی تیری کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کروں گا۔ ابھی مسجد کا دروازہ کراس نہیں کیا تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ مسجد میں کچھ اور تھا، باہر کچھ اور ہے۔ تو اگر ہر بندہ اپنی نماز کا ترجمہ یاد کر لے، اللہ کی قسم وہ کبھی شرک کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ نماز پڑھ رہا، دکان پہ نہیں بیٹھا، میرے الفاظ پہ غور کرنا، یہ اپنی حویلی نہیں بیٹھا، دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا، یہ اپنے گھر والوں میں نہیں بیٹھا، مسجد میں آیا، وضو بنایا، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ بھئی تو نے دکان بند کر دی نماز کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے سیدھا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں بندہ سیدھے راستے پر ہو پھر بھی اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرتی رہنی چاہیے۔ نبیوں کی نیت میں شک نہیں ہوتا، سب سے زیادہ اخلاص سے بڑی عبادت اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد کہا ربنا تقبل منا، اللہ میں نے بنایا تیری رضا کے لیے، پوری جہود کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، اللہ تو میری نیت کو، میرے اخلاص کو جانتا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے تیرا گھر بنایا ہے۔ یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ قبول کر لیں گے، فرمایا نہیں اللہ میں تیرے آگے منت و سماجت کرتا ہوں، اللہ میں گزارش کرتا ہوں ربنا تقبل، اللہ تو میری چھوٹی موٹی عبادت کو، میری محنت کو اللہ قبول کر لے۔ یہ نماز کے دوران کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں مسجد میں آ گیا ہوں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں میں نے پیغمبر پہ رسول نازل کر دیا، اگر میرے انعام یافتہ مردوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو وہی سلیبس، وہی نصاب، وہی کتب، وہی اصول، وہی قاعدے، وہی کلیے، وہی قانون اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بناؤ جو آسمان سے اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کرنے والا اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوتا ہے. جو اللہ رسول کی اطاعت و تابعداری نہیں کرتا انعام یافتہ نہیں ہو سکتا. جائے وہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ رسول کی شریعت کے مخالف کام کرنے والا، پیغمبر کائنات کی موجودگی میں نماز پڑھے، نماز بھی فائدہ نہیں دیتی. پیغمبر فرماتے ہیں طریقہ میرا نہیں ہے. کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی شریعت پہ عمل ضروری ہے، اور شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے. موطا امام مالک میں روایت ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری سے بھی پہلے جو کتاب تدوین کی گئی حدیث کی کتابوں میں ان میں موطا امام مالک سب سے پہلے ہے. اس کے اندر روایت ہے نبی کائنات نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. کائنات کے لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سارا جگ تمہیں گمراہ کہے میں نبی کہہ کے جا رہا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم قرآن اور حدیث پہ عمل کرو. تمہیں اپنے بھی گمراہ کہیں، بیگانے بھی گمراہ کہیں، اگر تم قرآن اور حدیث پہ عمل کرو گے سارا جگ تمہیں گمراہ کہے میں پیغمبر کہتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو، کیونکہ تم میری شریعت پہ عمل کر رہے ہو، میری لائی ہوئی شریعت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا ہے. اس نے نماز میں کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو اللہ نے انعام ان لوگوں پر کیا جو اللہ کے تابع دار ہے، محمد رسول اللہ کے تابع دار ہے. اگلے الفاظ غیر المغضوب، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا. اب غضب کن پر ہوا؟ اللہ ان کا بھی راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے غضب ہوا تھا یہودیوں پر، اللہ ان سے ناراض ہوا تھا. اللہ یہودیوں سے کیوں ناراض ہوا تھا؟ کچھ باتیں جو مفسرین محدثین نے بیان کی ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد. دنیا میں بڑی سی بڑی پگڑی والا، بڑے سے بڑا نبی حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بن جائیں، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں. یہودیوں نے کہا تھا جو ہمارے نبی ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس بات نے ان کو گمراہ کر دیا، اس بات کی وجہ سے میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، کیونکہ لم یلد ولم یولد، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، کوئی میرا باپ نہیں ہے، کوئی میرا بیٹا نہیں ہے. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی اس بات کی وجہ سے میں ناراض ہو گیا. اور دوسری جو قرآن نے بیان کیا فرمایا یہودی اپنے عالموں کی بات سن کے، احبار و رہبان کی بات کو سن کے جس چیز کو انہوں نے حلال کہہ دیا حلال کر دیا، جس چیز کو انہوں نے حرام کہہ دیا حرام سمجھ لیا. پیارے بھائیوں میں بھی انسان ہوں، جن سے میں پڑھا وہ بھی انسان ہے. ہماری جتنی بھی مساجد میں لوگ جمعہ پڑھانے والے ہیں، علماء اکرام ہیں، میں تو طالب علم ہوں، سبھی انسان ہیں. میری بات دلیل نہیں ہے، میرے باپ کی، دادا کی، میرے استاد کی بات دلیل نہیں ہے. اللہ کی قسم شریعت اور دلیل محمد رسول اللہ کی بات ہے. اگر میرے استاد کے 5000 شاگرد ہیں، شاگرد ہوں گے لیکن ان کی بات دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ کے نبی کی بات ہے، دلیل اللہ کی بات ہے. اللہ رسول کے علاوہ کسی کی بات کو دلیل نہیں مانا کرتے. یہودیوں نے اپنے علماء کی بات کو سن کے جس کو حرام کہہ دیا حرام، جس کو حلال کہہ دیا حلال. اور پیارے بھائیوں وقت کا عالم ہو، ہم جیسا طالب علم ہو، جس مسئلے کی سمجھ نہ آئے، جس مسئلے میں ڈاؤٹ ہو، تردد ہو،
اللہ کے لیے دامن کو خالی جھاڑ کے نہ چلا جایا کریں، پوچھا کریں اپنے امام و خطیب سے، مولانا قرآن اور حدیث پیغمبر کی شریعت ہے، جو ان سے مسائل آپ نے بیان کیے ہیں بتاؤ یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے، بتاؤ یہ نبی کائنات کی کس حدیث کا ترجمہ ہے۔ وَلَلضَّالِينَ، اور گمراہوں کا راستہ بنا دکھانا۔ گمراہ کون تھے؟ عیسائی۔ عیسائیوں کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ یہودیوں نے بھی پیار میں کہا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے بھی محبت میں عقیدت میں کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں پر ناراض ہوں، عیسائی گمراہ ہیں کیونکہ میں کسی کا باپ اور بیٹا نہیں ہوں۔ اگر آج ہم اپنے نبی کو، اپنے کسی بڑے کو، اپنے عالم کو، کسی صحابی کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کائنات کو اللہ کا جز ٹھہرائیں، اللہ کا حصہ ٹھہرائیں تو یہ بات جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں تنہا ہوں، ازل سے ہوں، ابد تک ہوں۔ پیارے بھائیو، ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے جو بندہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے عقیدہ کے اندر شرک نہیں رہتا۔ تو کوشش کریں مکمل نماز کا ترجمہ یاد کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور شریعت بھی کہتی ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہو، اپنے رب کی کیا منت و سماجت کر رہے ہو۔ باقی بات انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔